السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا تصحوا۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک سیریز کی 10ویں نشست آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا فائدہ کیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ ہمیں متقی بنانا مقصود ہے نا۔ اس کے جو ہے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے، روزوں کا سب سے عظیم جو فائدہ ہے کہ یہ اجتماعی فائدہ، دنیاوی اعتبار سے اجتماعی فائدہ اور دینوی اعتبار سے بھی اگر کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم امت واحدہ ہیں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں اس کی ایک ایک ادا، رمضان المبارک کا ایک ایک حکم ہم تمام مسلمانوں کو اخوت، بھائی چارہ، انسانیت، اجتماعیت، ایک یونٹی، ایک تنظیم اور ایک ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ چونکہ ایک ساتھ پوری امت کا روزہ کھولنا، ایک ساتھ پوری امت کا نماز تراویح پڑھنا، ایک ساتھ پوری امت کا سحری کرنا، یہ ایک ساتھ میں یہ تمام اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ تمام اعمال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں، تم امت محمد ہو، امت واحدہ ہو، ایک امت ہو، ایک جسم کے مانند ہو۔ کتنا بڑا پیغام ہے رمضان المبارک کے روزوں سے، کتنا بڑا فائدہ۔ اور اس سے جو ہے جسمانی فائدہ، بہت بڑا فائدہ، چونکہ جدید سائنس کی تحقیق ہے کہ اس انسانی جسم پر، اس باڈی پر سال میں ضرور بالضرور کچھ ایسے وقت آنے چاہیے کہ جن اوقات میں یہ انسانی معدہ، یہ انسانی پیٹ غذا سے، پانی سے خالی ہونا چاہیے۔ چونکہ جب سال کے 12 مہینے میں برابر کنٹینیو اس میں کھانا پانی جاتا رہتا ہے تو اس میں کچھ رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں جو اور رطوبتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ زہر کا جو زہریلی بن جاتی ہیں، ہے نا، وہ زہر بننے کا، زہر ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں وہ رطوبتیں، اور جب زہریلی ہو جاتی ہیں تو انسان کا جو معدہ ہوتا ہے اس کا جو قوت ہاضم وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا۔ وہ جو مشین ہوتی ہے معدے کے اندر، وہ مشین اپنا کام برابر نہیں کر پاتی ہے، چونکہ اس کے اندر جو رطوبتیں، جو نرمی اور جو کاربن پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ برابر ہضم نہیں ہونے دیتا ہے۔ انسان کا پیٹ خراب ہو گیا، اور جب پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کی پوری باڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، انسان کے پورے باڈی جو کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیٹ خراب ہوگا، یاد رکھنا، اگر پیٹ گڑبڑ ہے تو پوری باڈی گڑبڑ ہے، چونکہ اس پیٹ کے اندر بننے والا گیس، اس پیٹ کے اندر پیدا ہونے والا تیزاب، یاد رکھنا، آپ کے باڈی کے کسی بھی پارٹ پر اٹیک کر سکتا ہے، اور جس پارٹ پر اس کا حملہ ہوگا اس پارٹ کو مفلوج بنا دے گا، بیکار بنا دے گا، وہ ایک دم ہی وہ پارٹ وہ خرابی ہو جائے گا۔ کسی انسان پر اگر اس کا حملہ تیزاب اور گیس جو ایسیڈیٹی پیٹ کے اندر بنتا، وہ اگر دماغ پر اٹیک کرتا ہے تو انسان پاگلوں جیسی حرکت کرتا ہے، دل پر اٹیک کرتا تو انسان بے چین ہو جاتا، گھبراتا ہے، ادھر ادھر بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا، ادھر ادھر یہ ایسے ڈھونگی معالج کے پاس پہنچ جاتا تو اس کو کچھ کا کچھ بتا دیتے، تمہارا پتلا دفن ہے، تم پر جادو کیا ہوا ہے، تم کو کھلایا ہوا، اور استغفر اللہ ایسا بتا کر کے اس کو الٹی بھی کرواتے ہیں۔ یہ ظالم، یہ ڈھونگی جو ہے سماج اور معاشرے میں الٹی کرواتے ہیں۔ سچائی تو تب مانیں گے آپ قرآن پڑھنا شروع کرو اور اس کو کسی نے کھلایا وہ الٹی شروع کر دے گا۔ آئیے ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے الٹی کر دیں۔ اگر سچ مچ کسی پر جادو کا اثر ہے، انشاءاللہ العظیم اس کے بدن کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کلام پڑھتے جاؤ، سناتے جاؤ، سنتا جائے، انشاءاللہ العظیم چند منٹ میں جس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا، جسے کھلایا گیا ہوگا، چند منٹ میں الٹی کرنا شروع کر دے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو حقیقت اور سچائی یہ، کھلانے کے بعد الٹی کرے، پلانے کے بعد الٹی کرے، تو یہ تو فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے۔
تو بہت جسمانی بہت بڑا فائدہ یہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اس باڈی کے لیے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو بننے والی رطوبتیں رک جاتی ہیں، اس میں زہریلے کیا نام ہے ایسیڈیٹی، زہریلے کاربن، یہ جو ہے زہریلے تیزاب اس میں پیٹ کے اندر نہیں بننے پاتے اگر یہ معدہ کچھ وقت کے لیے خالی ہو جاتا ہے تو۔ اور یاد رکھنا جو شوگر کے مریض ہیں، جو دل کے مریض ہیں، جو معدے کے مریض ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ نایاب قسم کے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے۔ لہٰذا جو لوگ جو ہے شوگر کا بہانہ بنا کر کے کہ ہمیں شوگر کے پیشنٹ ہیں یا ہم دل کے مریض ہیں یا ہم اس طرح سے بیماریاں بتا کر کے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھنا ان کو شفا نہیں ملے گی، ان کی بیماری بڑھتی جائے گی، چونکہ بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور اگر بہانہ بنائیں گے اللہ شفا نہیں دے گا، بیماریوں کو بڑھائے گا۔ روزہ رکھنے سے یہ تمام بیماریاں دبتی ہیں، کمزور پڑتی ہیں۔ اگر دل کا پیشنٹ ہے تو انشاءاللہ العظیم جو ہے اس کے دل کی بیماری کمزور پڑے گی، اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کا مرض شوگر کمزور پڑے گا، اگر معدے کا مریض ہے تو انشاءاللہ العظیم اس کا معدہ توانا اور طاقتور ہوگا، بشرطے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت بڑا فائدہ ہوگا، اجتماعی بھی فائدہ ہوگا، انفرادی بھی فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، دینی فائدہ بھی ہوگا، ہر اعتبار سے روزہ رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن یا اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، اس کی تشریح کی جائے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے کتنے فائدے اور کتنے بیماریوں میں فائدے ہیں آپ یقین کریں کہ گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تو بہرحال روزہ جو ہے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ انسانی جسم یا جسامت کے لیے اور انسانی یونٹی اور تنظیم کے لیے، اور اسی طریقے سے اور انسانی مطلب روحانی طور پر بھی ہر اعتبار سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آنے والے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔